پہلا جو جواب دیا نا تو اس جواب کی بنا تو کس پر ہے کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے جی کہ صور محسوسات جو ہیں یعنی یہ حواس میں جاتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر 5 منٹ کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جزیات مادیہ کے مدرک کون ہیں؟ حواس. تو جزیات مادیہ کے جب مدرک حواس ہو گئے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کی صورتیں بھی حواس میں آئیں گی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو صورتیں تو آ گئی حواس میں جزیات مادیہ کی. تو تم اعتراض یہ کرو گے کہ صورتیں آ گئی حواس میں اور حالت ادراکیہ جو پیدا ہوئی ہے وہ عقل میں ہے، تو دونوں کا محل جدا جدا ہے، تو اب حلول کیسے ہوگا؟ یہ اعتراض ہوگا نا. تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ جو صورتیں ہیں نا جزیات مادیہ کی وہ حواس میں ہیں، تو ان کے بعد جو حالت ادراکی پیدا ہوتی ہے وہ بھی حواس میں ہے، وہ بھی جزیات مادیہ کی صورتیں حواس میں ہیں، تو ان کے بعد جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ بھی کدھر ہے؟ وہ بھی حواس میں ہے. تو محل پھر ایک ہو گیا. تو جب محل ایک ہو گیا تو پھر بھی حلول ہو سکتا. آئی سمجھ میں؟ تو اگر صور حواس میں بھی ہو تو پھر بھی ہمارے پاس جواب ہے کہ وہ حالت بھی حواس میں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور کہتے ہیں کما قیلا، کہتے ہیں یہ جو ہماری بات ہے نا یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، بلکہ ہماری اس بات کی بنیاد جو ہے وہ مناطقہ کا یہ قول ہے کہ ان مدرک الجزیات هو الحواس، یہ قول ہے. تو اب مدرک الجزیات حواس ہوں گے تو ادراک حقیقی تو حالت ادراکیہ ہے نا، علم حقیقی تو حالت ادراکیہ ہے. تو اس قول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ حالت ادراکیہ بھی حواس میں ہے، جبھی تو مدرک بنے گی. آج سمجھ میں؟ تو اب جب وہ بھی حواس میں ہے، صورت بھی حواس میں ہے، تو اب محل تو ایک ہو گیا، لہذا حلول پھر بھی ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو انہوں نے اس قول کے اوپر بنیاد رکھ دیا کہ مدرک الجزیات حواس ہے. والحق سے اس کا رد کرتے. یہ جواب تو خیر سوال کا ہو گیا، دوسرا جواب بھی سوال کا آ گیا، اس قول کے اوپر مبنی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جواب تو سوال کا ہو گیا
لیکن اس کا جو مبنا ہے نا اس جواب کا مبنا کیا ہے کہ مدرک الجزیات حواس ہے، کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ہو اس لیے کہ والحق ان الادراک التصوریہ والتصدیقیہ للنفس، حق بات یہ ہے کہ ادراکات جتنے بھی ہیں مدرک جو ہے وہ نفس ناطقہ ہے، حواس نہیں ہے مدرک۔ مدرک کون ہے؟ ہاں، چاہے ادراکات تصوریہ ہوں چاہے ادراکات تصدیقیہ ہوں، ہاں تمام ادراکات کا مدرک کون ہے؟ نفس ناطقہ ہے، حواس نہیں ہے۔ حق بات یہ ہے، آئی سمجھ میں؟ اچھا تو بھائی یہ کیسے حق بات ہے؟ یہ جو جزیات مادیہ ہیں یہ تو وہ تصریح کر چکے ہیں کہ یہ جاتی ہیں کدھر؟ حواس میں۔ ہاں تو اگر تم کہتے ہو کہ مدرک نفس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی حالت ہوگی کدھر؟ نفس ناطقہ میں۔ تو جزیات کی صورتیں کدھر ہوں گی؟ حواس میں۔ اور جزیات کی حالت ادراکیہ کدھر ہوگی؟ نفس ناطقہ میں۔ تو یہ تو حلول پھر کیسے ہوگا؟ تو وہی اعتراض پھر آ گیا، وہ تو محل جدا جدا ہو گئے، حلول پھر کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی محل کے جدا ہوتے ہوئے بھی حلول ہو سکتا ہے۔ حالت ادراکیہ کہاں ہے؟ نفس ناطقہ میں۔ صورت کہاں ہے؟ حواس میں۔ حلول پھر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسا حلول ہوگا بھائی؟ کہتے ہیں میں مثال دیتا ہوں، دیکھو کہ دو چیزیں ہیں جن کے محل مختلف ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر حلول ہے، جیسے اذعان اور قضیہ شخصیہ۔ اذعان یعنی تصدیق، علم تصدیقی، اور قضیہ شخصیہ۔ عائشہ میں اذعان کدھر ہے؟ نفس ناطقہ میں۔ تو قضیہ شخصیہ جو ہے وہ ذہن کے اندر جا سکتا ہے؟ قضیہ شخصیہ کا جو موضوع ہے وہ تو شخص خارجی ہے، تو شخص خارجی ذہن میں جا سکتا ہے؟ تو وہ قضیہ شخصیہ کدھر ہے؟ خارج میں۔ اذعان کدھر ہے؟ ذہن میں، نفس ناطقہ میں۔ لیکن اس کے باوجود اذعان کا حلول ہے کس کے ساتھ؟ قضیہ شخصیہ کے ساتھ۔ تو اگر محلین جدا جدا بھی ہوں تو حلول پھر بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے دیکھو ایک ہے یہ جزیات مادیہ خارجی جزیات، یہ زید عمر بکر، یہ پلر۔ ایک ہے ان جزیات مادیہ کے طرف التفات، جزیات مادیہ کی طرف التفات۔ تو التفات کدھر ہے؟ نفس ناطقہ میں۔ تو جزیات مادیہ کدھر ہے؟ وہ تو خارج ہے۔ تو محلین جدا جدا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود التفات کا حلول ہے کس میں؟ تو مطلب یہ ہے شارع کا
ملا حسن کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف محل سے حلول نہیں ختم ہوتا. اگر دو چیزوں کے محلین متباین ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو چیزوں میں حلول نہیں ہوگا. محلین کے متباین ہونے کے باوجود حلول ہو سکتا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جزیات مادیہ کی صور کدھر ہیں؟ حواس میں. صور کدھر ہے؟ حواس میں. اور حالت ادراکیہ کدھر ہے؟ ہاں وہ نفس ناطقہ میں. لیکن اس کے باوجود حلول ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے اذعان کا حلول ہے قضیہ کے ساتھ، ایسا حلول. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے حق مذہب جو ہے کہ بھئی مدرک نفس ناطقہ ہے، اس کے اوپر یہ اعتراض اب نہیں ہوتا کہ محلین جدا ہو جائیں گے تو حلول کیسے ہوگا. ہو جائیں محلین جدا، اس کے باوجود حلول ہو سکتا ہے. لہذا حق مذہب یہی ہے کہ مدرک کون ہے؟ نفس ناطقہ ہے. چاہے ادراکات تصوریہ ہیں، چاہے تصدیقیہ ہیں، چاہے جزیات مادیہ کے ادراکات ہیں، چاہے غیر مادیہ کے. مدرک علی الاطلاق کون ہے؟ نفس. اچھا، یہ تو بات ہوئی ختم. اب ایک سوال ہوتا ہے شارع پر، ملا حسن پر، کہ یار تم بھی عجیب آدمی ہو. کبھی کہتے ہو کہ صورت اور حالت ادراکیہ کا محل ایک ہے، تو کبھی کہتے ہیں نہ 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 وہ صورت ادھر ہے اور یہ حالت ادھر ہے. پہلے تم نے مغز کھائے، ہماری بھی اپنی بھی، کہ یہ صور جو ہے اور حالت ادراکیہ جو ہیں یہ دونوں حالین ہیں محل واحد میں. یہ تقریر نہیں کی انہوں نے؟ یہ دونوں حالین ہیں، محل ان کا واحد ہے. حلول اس طریقے سے ہے. یہ رٹ لگاتے رہے ہو نا، تو یہاں کیا کہہ دیا کہ صورت جو ہے وہ حواس میں ہے اور حالت ادراکیہ نفس میں ہے. تو کیا یہ کلام تمہارا اس کلام کا مناقض نہیں ہے؟ آئی سمجھ میں؟ یہ سوال ہوا. شارع اس کا جواب دیتے، کہتا نہیں، وہ جو میں نے پہلے بات کہی ہے نا کہ بھئی صورت اور حالت یہ دونوں حالین ہیں محل واحد میں، وہ بات تھی صور کلیات کی. کس کی؟ ہاں، تو کلیات کی صورتیں عقل میں ہیں، یعنی نفس ناطقہ میں ہیں، اور اس کی حالت ادراکیہ بھی ادھر ہی ہے، تو وہاں محل ایک ہے. اور یہ بات کس میں ہے؟ یہ تو جزیات مادیہ کی بات ہے، جو ہم نے کہا کہ محلین علیحدہ علیحدہ ہے صورت اور حالت کی. تو جزیات مادیہ میں تغایر ہو سکتا ہے نا کلیات سے، اس لیے یہ بات جزیات مادیہ کے متعلق ہے اور وہ بات صور کلیات کے متعلق تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تحقیقنا الذی ذکرنا، ہماری وہ تحقیق جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے، انما ہوا فی صور الکلیات، وہ کس میں تھی؟ ہاں، صور کلیات میں تھی، اور یہ جزیات کی بات ہے. تو تم ہمارے کلام میں تضاد نہ بناؤ نا بھائی، تضاد نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب کہتے ہیں کہ اچھا جو آپ کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جزیات مادیہ کی صورتیں جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ حواس میں. حالت ادراکیہ کدھر ہے؟ نفس ناطقہ میں. تو میرے بھائی یہ پھر ان کے اندر حمل بالمواتات کیسے ہوگا؟
جب ان کے محلین علیحدہ علیحدہ ہیں تو حالت ادراکیہ کا حمل صورت پر کیسے ہوگا؟ سمجھ آئیے؟ تو اب تو حمل نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کے محل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حمل کا دار و مدار کس پر تھا؟ حلول پر۔ کون سے حلول پر؟ جو دو عرضین ہوں محل واحد میں، یا ایک عارض ہو دوسرا معروض ہو، یعنی ایک حال ہو دوسرا محل ہو۔ حمل کا دار و مدار اس پر تھا نا، ان دو چیزوں پر۔ تو یہ تو دونوں نہیں پائی گئی، یہ تو ایک کا محل الگ ہے دوسرے کا محل۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حمل کے لیے جو چیز جس چیز پر دار و مدار تم نے خود کہا ہے کہ وہ حلول پر ہے، تو وہ حلول تو جب محلین الگ الگ ہو گئے تو اب وہ حلول کی دو صورتیں تھیں، کیا کہ ایک محل ہو ایک حال ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، یا دونوں حالین ہو محل واحد کے، تو یہ دونوں صورتیں یہاں پائی جاتی ہیں، دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ تو پھر حالت ادراکیہ کا حمل کیسے ہوگا صورت پر؟ ان دونوں کا آپس میں حمل بالمواتات کیسے ہوگا؟ حالانکہ حمل ان کے درمیان میں تو ہے۔ تو اس حمل کے لیے کیا پرتوک بناؤ گے؟ اب کیا کرو گے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے یار میں نہیں مانتا کہ جزیات مادیہ کی صورت اور حالت ادراکیہ کے درمیان میں حمل ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ مصنف نے حمل بالمواتات کی بات کی ہے کہ حالت ادراکیہ کا حمل ہوتا ہے کس پر؟ صورت پر۔ یہ تو مصنف نے کبھی نہیں کی، بہاری نے یہ تو بات نہیں کہی کہ حالت ادراکیہ کا حمل ہوتا ہے بالمواتات صورت پر، یا صورت کا حمل ہوتا ہے بالمواتات حالت پر۔ تو یہ تو بات انہوں نے کہی نہیں۔ سمجھ میں آئیے؟ اس پر اعتراض ہوا کہ کہی ہے، ماتن نے کہی ہے۔ دیکھو یہ جو قول ہے کہ انما صارت علما وقد خالطت، دیکھو ثم بعد التفتیش یعلم ان تلك الصورة انما صارت علما، ان تلك الصورة انما صارت علما، تو انما صارت میں ضمیر عائد ہے کس کی طرف؟ صورت کی طرف۔ علما سے مراد علم حقیقی، تم خود کہتے ہو کہ علم حقیقی ہوا، علم حقیقی کیا چیز ہے؟ حالت ادراکیہ ہے، تو علما سے پھر مراد کیا ہوگا؟ حالت ادراکی۔ تو دیکھو اب علما کا حمل صورت میں جو ہی ضمیر ہے وہ صورت کی طرف عائد ہے، تو یہ حالت علما سے مراد حالت ادراکی، اور جو ضمیر ہے اس ضمیر سے مراد صورت۔ تو حالت ادراکی کا حمل صورت کے اوپر آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ ماتن کا قول ہے کہ میرا ہے؟ ہاں، تو تم کہتے ہو ماتن نے تصریح نہیں کی حمل بالمواتات، یہ کی ہے کہ نہیں کی؟ آئی سمجھ میں؟ تو ماتن نے تو تصریح کر دی ہے، اس کا جواب دیتے ہیں، کہتا نہیں یار تم سمجھے نہیں ہو، اس بیچارے نے تو یہ کہا ہے کہ یہ صورت علم بن گیا، صورت یہ کہا ہے کہ صورت حالت بن گئی، انما صورت حالتاً، یہ تو نہیں کہا انما صورت علما۔ تو علم سے مراد حالت نہیں ہے، یہاں پر علم سے مراد صورت ہے۔ علم کے کئی معنی، علم بمعنی صورت بھی آتا ہے،
علم بمانا حالت بھی آتا ہے، علم بمانا مطلق ادراک بھی آتا ہے، علم کے تو کئی معنی. تو یہاں انما سوارت میں ضمیر عائد بھی ہے صورت کی طرف ہو، اور کہتے ہیں یہ صورت علم بن گئی ہے. علم بمانا صورت حاصلہ، علم بمانا حالت نہیں ہے. اگر علم بمانا حالت ہوتا تو پھر تمہارا اعتراض ہو ٹھیک ہوتا کہ دیکھو ماتن نے حمل کیا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے دیکھو یہ جو انما سوارت علما ہے، معناہو انما سوارت علما بمعنی الصورت العلمیتی لا بمعنی الحالت الادراکیتی، فإن لفظ العلم يدل على معان کثیرۃ. لفظ علم کے تو بہت سے معنی ہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ تو بات ایک ہو گئی ہے. البتہ کہتے ہیں یار جو لوگ حمل مواتاتی کے قائل ہیں، جن لوگوں نے حمل مواتاتی کا قول کیا ہے کہ صورت اور حالت ادراکیہ کا آپس میں کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر اعتراض ہو جائے گا، ان کے اوپر. لیکن دیکھو وہ جو حمل مواتاتی ہے نا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک حمل مواتاتی حقیقی ہے، ایک حمل مواتاتی مجازی ہے. جو لوگ قائل ہیں حمل مواتاتی حقیقی کے، ان پر اعتراض ہوگا، ان پر اعتراض ہو. حمل مواتاتی حقیقی کون سا تھا؟ آپ نے پہلے پڑھا کہ حمل مواتاتی حقیقی ہوتا ہے کدھر؟ جہاں حلول کی دو صورتوں میں سے ایک ہو، ایک حال ہے دوسرا محال ہے، یا دونوں حال لین ہے تیسرے میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ صورتیں ہیں کس کی؟ حمل مواتاتی حقیقی کی. جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے اوپر اعتراض ہوگا کہ بھئی یہ تو دیکھو صورت کا محل حواس ہے اور حالت ادراکیہ کا محل وہ تو نفس ناطقہ ہے. تو اب ان میں تو وہ دو صورتیں جو حلول کی ہیں وہ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں. تو ان پر یہ اعتراض ہو جائے گا. باقی رہا یہ کہ حمل مواتاتی مجازن اگر کہیں تو یار اس کے تو ہم نے بھی کب انکار کیا. حمل مواتاتی مجازن تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اعتراض مجازی پر نہیں ہوتا. کس پر ہوگا؟ ہاں جو حقیقتاً حمل بالمواتات مانتے ہیں ان پر اعتراض ہو جائے گا. اور وہ تو ماتن نے تو حقیقتاً نہیں مانا ہے، کوئی قول نہیں کیا ہے، میں نے بھی نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ شارح کہتا ہے میں نے بھی نہیں کیا، ماتن نے بھی نہیں کیا، تو ہم پر کیا اعتراض ہے؟ عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْحَمْلِ بِالْمُوَاتَاتِ الْحَقِيقِ. جن لوگوں نے حمل بالمواتات حقیقی کا قول کیا ان کے اوپر اشکال وارد ہو جائے گا. فَإِنَّ الْمَجَازِيَ لَا نُنْكِرُهُ أَيْضًا، کیونکہ حمل مجازی کا تو ہم بھی منکر نہیں ہے. ایک لفظ بول کر دوسرے معنی مراد لینے یہ تو مجاز ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ مجاز تو بھائی اس کا تو پیٹ بڑا ہے، وہ تو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقی کے قائل ہیں ان پر اعتراض. اچھا اب یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. اب ایک اور بات جو شارح نے پہلے کہی ہے، دیکھو وفی النظر الدقیق لعلہ اشارۃ الی جواب اشکال دقیق. یہ جو پہلے عبارت ہے کہ نظر دقیق میں یہ جو انہوں نے کہا نا کہ کل حالت الذوقیت بالمذوقات، یہ جو عبارت ماتن کی نظر دقیق میں یہ اشارہ ہے، اشارہ ہے.
جواب سوال دقیق کی طرف، تو کہتے یہ اشارہ ہے، اشارے کے لیے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کہاں سے یہ اشارہ ملا آپ کو کہ یہ جواب ہے سوال دقیق کا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے، اشارہ کدھر سے ملا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ وجہ الاشارۃ انفراد الصورت الذوقیۃ وغیرها علی سبیل التمثیل من القاعدۃ الکلیۃ المذکورۃ سابقا۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھو قاعدہ کلیہ پہلے مذکور ہے، قاعدہ کلیہ پہلے مذکور ہے کہ بھائی صورت آتی ہے ذہن میں تو صورت کے بعد کیا پیدا ہوتا ہے؟ حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے، حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ انہوں نے ذکر کیا تھا، اس کے بعد کیا کر دیا؟ حالت ذوقیہ لمسیہ وغیرہ کو علیحدہ مستقل طور پر ذکر کر دیا، حالانکہ یہ حالت ذوقیہ لمسیہ وغیرہ یہ سب اس قاعدہ کلیہ میں داخل تھے کہ نہیں داخل تھے؟ داخل تو تھے۔ تو جب یہ سب اس میں داخل تھے تو اس کو علی الاستقلال ذکر کرنے کی ضرورت تھی متن میں، متون میں تو اختصار ہوتا ہے۔ تو جب اس نے باوجود اس کے کہ اس قاعدہ کلیہ میں یہ داخل ہے اور اس دخول پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کا حالت ذوقیہ وغیرہ کا مستقلاً ذکر کر لیا، یہ جو مستقلاً ذکر ہے نا اس سے اشارہ ملتا ہے، اس سے کہ بھئی یہ جو مستقلاً انہوں نے ذکر کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی گہری بات ہے، یہاں پر کوئی گہری بات ہے جس کے اوپر دلالت کرانا چاہتے ہیں۔ تو وہ گہری بات کیا ہے؟ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ عائشہ میں کہتے ہیں وہ وجہ الاشارہ تھی انفراد الصورت الذوقیۃ وغیرها علی سبیل التمثیل، جدا کرنا ہے صورت ذوقیہ اور لمسیہ وغیرہ کا علی سبیل التمثیل، کس سے جدا کرنا ہے؟ من القاعدۃ الکلیۃ المذکورۃ سابقا، اس قاعدہ کلیہ سے جو پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے، حالانکہ وہی شاملۃ لہا ایضا، وہ قاعدہ کلیہ اس پر بھی مشتمل تھا، لیکن انہوں نے ان کا ذکر استقلالاً کر دیا۔ تو یہ استقلالاً جو ذکر کر دیا پتہ لگتا ہے یہاں کوئی کالا کالا ہے، سمجھ آئیے؟ وہ کالا کالا نکالنے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ سوال دقیق کی طرف اشارہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یہ وجہ اشارہ ہے۔ ہو گیا؟ لو بھائی مرزا لو شخص